شہباز شریف حکومت اپنا پہلا بجٹ دے چکی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ 4,598 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے، یعنی کہ حکومت کی آمدن سے اس کے اخراجات تقریباً 4,600 ارب روپے زائد ہیں۔ اسی پس منظر میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دے گی اور اس کے ساتھ ہی ان کے پینشنز میں ان سرکاری ملازمین کی جو ریٹائر ہو گئے ہیں 5% اضافہ ہوگا۔ گویا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہر پاکستانی کی اس وقت فوری ضرورت یہ ہے کہ اس کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا جائے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی کاروباری صورتحال میں کسی بھی کاروبار کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں یکمشت 15% اضافہ کر دیا جائے؟ دوسرے معاملات جو اس بجٹ کے ذریعے سامنے آئے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس بجٹ کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، پاکستان کی بہت ہی نامور کاروباری شخصیت بھی رہی ہیں اور بہت ہی نامور بزنس ایگزیکٹو، بینکنگ ایگزیکٹو جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ مجموعی آپ کا جائزہ اس بجٹ کے حوالے سے، بجٹ 22-23 کے حوالے سے کیا ہے؟ کامران بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فائنانس منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے یہ بڑا سیریس قسم کا عہدہ ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں میچورٹی چاہیے۔ آپ اگر شروع اسی بات سے کریں گے کہ یہ پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر کے گئے اور ہمیں تباہ کن معیشت دی، اور وہ بھی 2 دن کے بعد، جبکہ آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ جو معیشت ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں گروتھ ہوئی ہے، وہ پچھلے 30 سالوں کے بیچ میں اتنی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ کہنا ہو کہ مطلب جی ڈی پی ہماری جو ہے وہ پورے 30 سالوں میں اس سے بہتر جو ہے 2 سالوں کی جی ڈی پی نہیں ہوئی، اس کے بیچ میں آپ 90 کی دہائی لے لیں، 2000 کی دہائی لے لیں اور یہ پچھلی جو دہائی لے لیں، تو اس کے بعد ایگریکلچر 4.4 جو ہوا ہے وہ پچھلے 30 سال میں اتنی گروتھ نہیں ہوئی۔ پھر جو آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اور مینوفیکچرنگ ہے وہ اتنے پورے 30 سال میں اتنی نہیں ہوئی، 10.4% اور 7.2%، اور آپ کا سروسز سیکٹر 6.2 از دی ہائیسٹ ان 30 ایئرس۔ یہ سارے اہداف ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مطلب تباہ کن ہمیں وہ معیشت دے دی گئی۔ پہلے تو یہیں سے غلط شروع کیا انہوں نے، اب انہوں نے آ کے جو باتیں کی وہ انہوں نے سیدھی بات کی کہ ہم 5% جو ہے وہ ترقی کریں گے، اب معیشت کی ترقی ہوگی، اور انہوں نے کہا 11.5% جو ہے وہ ہوگی انفلیشن ہوگی۔ اب سارے بھائی جان 11.5% انفلیشن، آج کا ڈیٹا آیا ہے کامران بھائی، ایس پی آئی جو ہے وہ 24% ہے، 24% کی گروتھ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس کی آج کی ڈیٹ میں۔ اس میں ابھی آپ نے نہ بجلی کے جو آپ نے نرخ بڑھائے ہیں 47%، وہ اس میں انکارپوریٹڈ ہے، نہ اس کے بیچ میں گیس کے جو 45% آپ نے کہا وہ اور نہ اس میں انکارپوریٹ ہے جو باقی ابھی آپ نے اور جو سیلز ٹیکس لگانا ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل پہ، تو یہ تو مہنگائی جائے گی کوئی تقریباً 30% پہ۔ سی پی آئی جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس تقریباً 25% پہ جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس میں جو سود ہوگا اس کی شرح جو ہوگی لوگوں کے لیے وہ 25 سے 28% ہوگی۔ وہ 28% میں کون سی ترقی ہوگی بھائی؟ کون سا ہوگا؟ یہ کہ نوز ڈائیو ہوگا، لوگوں کی کاروبار جو ہیں وہ بند ہوں گے، ان ایمپلائمنٹ ہوگی۔ پہلے تو یہ ان کو جی ترین صاحب، اب جو ہے کیا یہ جو پیٹرول کی جو قیمت ہے اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ناقابل برداشت قیمت ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج بھی جو ہے وہ فیول جو ہے وہ $123 پر بیرل کا ہو گیا ہے۔ کیا یہ ایبسلوٹلی مسٹ ہے اس حکومت کے لیے کہ پہلے تو اس گیپ کو پورا کرے اور پھر جو ہماری پیٹرولیم لیویز ہیں یا جو سیلز ٹیکس وغیرہ ہے جو کہ نہیں لیا جا رہا وہ اب لینا ضروری ہے اور اس کو کسی صورت سے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے جی، میں تو بالکل اوائڈ میں تو کرتا رہا ہوں، جولائی سے کرتا رہا ہوں، اور میں نے اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس ایک راستے 2 ہیں نا، ان کے پاس ایک راستہ ہے 45 سے 55 روپے پر لیٹر کا، وہ رشیا کا ڈسکاؤنٹ ہے،
جائیں لے کے آئیں. ابھی تو ان کے کونسل جنرل نے بھی کہہ دیا یہاں کی جی بالکل وی آر ریڈی, آئیں نا تو بات کریں ہمارے سے. تو وہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں؟ وائی آر دے جسٹ پٹنگ دی برڈن آن دی کامن مین. اور اس کے بعد جو ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ پھر ٹارگیٹ سبسڈی پہ جائیں. انہوں نے $2,000 انہوں نے ہر گھرانے کے لیے کر دی. ارے بھائی ہم ٹارگیٹ ریٹ پہ جانا چاہتے ہیں. جو لوگ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں ان کے نچلے طبقے کو دینا. آپ نیچے سب کو فری فنڈ میں دے دیں گے تو دیٹ از ناٹ ویری افیکٹو. خیر وہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن 2,000 از نتھنگ. اب بات آگے آپ نے فسکل کی سائڈ پہ لے کے چلے جائیں. فسکل کے اوپر ہمارا یہ ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یار جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس اور نہ لگائیں. آپ براڈننگ کریں, آپ مطلب جو ریٹیل کا ہے اس میں ڈیپننگ کریں, یہ پاس مشینز کے تھرو یا جو ہم کہہ رہے تھے سپلائی چین کے تھرو. اور آپ اس کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس کریں, آپ سنگل ونڈو کریں. اور وہ ٹیکنالوجی بیسڈ سولوشن سارے میں چھوڑ کے آئے ہیں ان کے پاس. براڈننگ کے لیے 43 ملین میں نام چھوڑ کے آیا ہوں جن سے یہ ٹیکس لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو 12 لاکھ کا وہ لمٹ کر دیا. اس کا مطلب جو پہلے نیچے دے رہے تھے وہ بھی نکل گئے بیچ میں سے, اور پھر اس کے بعد باقیوں کے اوپر دبا کے ٹیکس لگا دیے. دیٹ از اے ویری ویری ریگریسو وے آف ٹیکسیشن. پھر جناب آپ اس کو آگے لے کے چلیں کہ جناب والا ہم نے تو ذرا یہ بتائیے گا, ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے. آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ 25 سے 30% تک ہو جائے گی, انفلیشن جو ہماری ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے پروگرام میں تھے, ان کا بھی ایک اندازہ یہ 25% انفلیشن کا تھا. ذرا وہ بتائیے گا کہ وہ کیسے, یعنی کہ آج سے یہ مہنگائی تقریباً جو ہے یہ اس میں اگر دگنی نہیں ہوگی تو کم از کم 70-80% اضافہ جو ہے وہ کیسے ہو جائے گا؟ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے پاکستانیوں کے لیے مزید تباہی مہنگائی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آ چکی ہے نا. پہلے تو مفروضے ہوں گے نا, جب ہماری جو ایس پی آئی جو تھی 12-14-15% پہ تھی, اور ہمارا جو کنزیومر پرائز انڈیکس 13.84 پہ تھی, وہ تو آ چکی ہے نا. اب اس سے آگے ہی جانا ہے نا, بیکاز یہ سارا یہ 60 روپیہ جو لگا ہے فی لیٹر اس کا پیٹرول ڈیزل وغیرہ پہ, اور اس کے اوپر جو اب یہ یہاں تک تو ابھی پہنچی ہے نا بات. اس کے بعد ہوا کیا ہے کامران بھائی؟ ایس پی آئی 24 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے, دس ہیز ہیپنڈ. اس کے بعد اب جب بجلی کی پرائس بھی بڑھے گی, جب اس کے بعد گیس کی پرائس بھی بڑھے گی, اور اب اس کے اوپر اور پرائس بھی بڑھائیں گے یہ تیل وغیرہ کے اوپر, تو یہ جو ہے یہ جس طرح حفیظ پاشا جو ہے یہ تو 23% کی بات کر رہا تھا, مجھے یاد ہے 23 سے 25. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں دس کین ایون گو ٹو 30%. سو 30% جو ہے وہ کیسے برداشت ہوگی؟ پھر میں اس سائڈ پہ واپس آتا ہوں کہ 30% کے بعد آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ تو آپ کا بڑھے گا. تو ایس پی آئی جو ہے اس وقت اگر 24% ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا نا انفلیشن جو ہے. اور انفلیشن جب ہوگا تو اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھنا ہی پڑے گا. تو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان سب کے بعد کیا اس کی قیمت میں ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام اور ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد, یا وہ بھی نہیں ہوگا؟ اگر ابھی بھی نہیں ہوگا, پہلی تو بات ہے کئی چیزیں جو نے کی ہے جو کہ آئی ایم ایف کو مجھے معلوم ہے کہ پسند نہیں ہے. یہ آپ جو انہوں نے چھوٹیں دینی شروع کی ہیں سولرز پہ, اس چیز پہ, اس چیز پہ, یہ چیزیں کی ہیں, یہ ان کو پسند نہیں ہے. بٹ یہ چھوٹی مائنر چیزیں ہیں. یہ اتنی جو انہوں نے تکلیف دہ چیزیں کی ہیں اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہو جانا چاہیے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم 15% سیلریز میں اضافہ کر رہے ہیں, 5% پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں, یقیناً ہر پاکستانی کی شاید ضرورت تو 20%, 25%, 40% اس کی تنخواہ بڑھ جائے, وہ تو نہیں بڑھ رہی. لیکن سرکار کے پاس اتنی جان ہے کہ وہ اپنے ہر ملازم کی تنخواہ یکمشت یہ 15% بڑھا دے. نہیں, میں وہی کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ ہم نے جو ہے اپنا 4700 ارب سے لے کے گئے 6100 ارب پہ, اور 300 ارب تو ہم نے ابھی اس کا پیٹرول پہ بھی نہیں لگایا تھا. 1400 ارب ہم نے کیا. انہوں نے اٹھا کے صرف یہ جو کر رہے ہیں یہ اب انہوں نے 7400 کی بات کی ہے, لیکن ان کو تو چاہیے کم از کم 8 ٹریلین اکٹھا کرنا.
یہ 8 ٹریلین کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ یہ وہ جو ہم نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے تھے، جس کی طرف سے ہم نے اتنی اچھی 29% ہم نے گروتھ کی تھی، یہ اس کے اوپر نہیں جا رہے، یہ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اس چیز پہ. ان کو ابھی اور ریونیو کلیکٹ کرنے چاہیے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ دیکھیں جی، لوگوں کے اوپر اگر آپ 30% کی انفلیشن لے کے آ جائیں گے، 25 سے 30% کی، اور ان کو آپ 15% بھی نہیں دیں گے، 15% کا مطلب ہے آپ 40% تو کٹوتی کر رہے ہیں نا 25% سے، تو 40% تو کم دے رہے ہیں تنخواہ ان کو، جو زیادہ ہونی چاہیے ان کی انکریز. دوسرا یار پینشنرز کا کیا قصور ہے؟ پینشنرز جو ہیں وہ 5% فار گاڈ سے، یہ بوڑھے لوگ ہیں جن جو اور کام نہیں کرتے، ان کے اگر انفلیشن 25 ہے اور آپ نے ان کو 5% دیا تو یہ تو ظلم ہے. تو اپنے اور اخراجات کو کاٹیں، اور یہ بیسیکلی یہاں جو ہے ان لوگوں کو یہ پیسے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ٹیکس کے اوپر بریک دی ہے اور 1 لاکھ روپے پر منتھ والوں تک کی دی ہے وہ ہیلپ کرے گی، بٹ وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ضرور دیکھیں کہ 15% سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بتائیے ترین صاحب کو، اس ملک میں جہاں پر ایک ایماندار آدمی صاحب ثروت ہے، اس نے ایمانداری سے اپنے ٹیکسز دے کے وہ صاحب ثروت بنا ہے، تو اس کو ہر طرف سے باندھنا، اس کو سزا دینا، جبکہ اس پورے میجرز میں، اس پورے تقریر میں کوئی اسپیشل میجرز نہیں ہے نان فائلرز کو پکڑنے کے یا ڈاکیومنٹ کرنے کے اکانومی کے، لیکن جو آلریڈی ٹیکسڈ لوگ ہیں ان کو گھیرنے کے، ان کو مزید برڈن کرنے کے، ان کی لائف کو میزریبل بنانے کے تو اقدامات بے تحاشا ہیں. تو پاکستان میں ویلتھ کریشن نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل یہ آپ سے اگری کرتا ہوں. میرے ساتھ جو لڑائی ہوتی تھی IMF کی وہ یہ تھی کہ میں نے کہا میں ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا. میں تو وہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ کو نیچے ہونا چاہیے، نیچے لے کے جائیں آپ. اور ہم یہ 2 ملین، ہمارے پاس 3 ملین ٹیکس پیئر ہیں، وہ رہ جاتے ہیں 2 ملین کو. 1 ملین تو اس کو کچھ پیسے نہیں دیتا، وہ تو صرف فائل کرتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس سے اوائڈ کرنے کے لیے. تو میرے پاس 43 ملین لوگ ہیں جن کا میں نے ٹیکس میں لے کے آ جانا تھا. اس سال کم از کم 10 ملین اور لے کے آ جانے تھے. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کا ٹیکس بیس بڑھتا، آپ کا ٹیکسیشن بڑھتی، آپ یہ بڑے اور میں نے کرنا کیا تھا، اوپر سے شروع کرنا تھا. جس کا سب سے زیادہ ٹیکس ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو پہلے ٹیکس کرو، پھر نیچے جاؤ، درمیان میں جاؤ، پھر نچلے کے پاس جاؤ، تاکہ یہ جو بڑے گرگے بیٹھے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے. آپ اندازہ کریں نا، 43 ملین کا ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس، اور ان کی بھائی ایسٹس کیا ہیں، ان کی انکمز کیا ہیں، اور ان کا ٹیکس. اور کامران بھائی، یہ جو ہم لوگوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یہ کیا پورا، اس پہ سال لگا ہمیں 88% ایکوریسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں یوز کر رہے اس کو؟ کیونکہ یہ ظاہر ڈرتے ہیں. ان میں سے بہت لوگ ہوں گے جو ان کے جاننے والے ہوں گے، ادھر ادھر والے، ان کو نہیں یہ گھیرنا چاہتے. ہمیں چاہیے اس قسم کی چیزیں کریں جو پروگریسو ہوں، جس میں ٹیکنالوجی یوز ہو، ہم ٹیکس کو بڑھائیں، اور اس کے بعد غریبوں کو تھوڑا ریلیف دینا یار. لیکن یہ جو انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز ہیں، جو صورتحال ہے، جو فیول پرائسز ہیں جو اس وقت، یہ بتائیے کہ یہ کتنا سیریس ہے جو اس وقت ہماری ریزروز کی سچویشن ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ان انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کی وجہ سے یہ مسلسل ان میں ڈپلیشن ہو رہا ہے. یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے ہمارا ایک لحاظ سے ہماری اکنامک ساورنٹی کے لیے؟ بہت دیکھیں تھریٹ اس طریقے سے. اب آپ کا تھریٹ، امیجیٹ تھریٹ تو جو ہے ختم ہو جائے گا. IMF سے آپ نے سائن آف کر دیا، $2 بلین وہاں سے مل جائیں گے، $2.25 بلین آپ کو چائنا سے مل جائیں گے، $2 بلین اس سے ورلڈ بینک اور ADB سے مل جائیں گے، تو کچھ $6.25 بلین مل جائے گا. تو آپ تقریباً 15-15.5 پہ پہنچ جائیں گے اسٹیٹ بینک. دیٹس اوکے. لیکن ہو یہ رہا ہے کامران بھائی کہ جو یہ ابھی جو فیاسکو کریٹ ہوا ہے، یہ ایکسپورٹس کی انڈسٹری جو ہے وہ واپس، مطلب اس میں سے وہ گروتھ ختم ہو گئی ہے. اب آپ نے جو پچھلے $3 بلین کو ٹچ کر لیا تھا وہ 2.6 پہ آ گیا پچھلے مہینے. اس کا مطلب ہے یہ اگر اور آپ نے ریٹس بڑھا دیے، مطلب بورنگ کے، اور آپ نے جو ہے ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو انرجی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ٹیرفس کے اوپر آپ ہمیں جس طرح ہم نے مراد دی تھی وہ اگر نہ دیں، اور افیکٹ ہم بند کر دیں گے اپنے کیپیسٹیز کو، جو ایڈیشنل کیپیسٹیز ہیں، تو ایکسپورٹس اگر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. امپورٹ تو نہیں کم ہوں گی. امپورٹس تو آپ کی اگر یہ سپر سائیکل رہا تو آپ نے تیل بھی منگوانا ہے،
آپ نے ایڈیبل آئل بھی منگوانا ہے, آپ نے کوئلہ بھی منگوانا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو آپ نے منگوانی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ایکسپورٹس نیچے گر گئیں اور آپ نے اس کے بعد اور انسٹیبل ایکسچینج ریٹ رہا, تو انسٹیبل ایکسچینج ریٹ میں تو آپ کے ریمیٹنسز بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں نا, بیکاز وہ پھر ہنڈی کے تھرو آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس سائڈ کے اس وقت آپ کے پاس پھر جو ہے, کیونکہ ہم نے کنٹین کیا ہوا تھا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اس لیے اتنے لیول پہ کہ ہم اس کو سروس کر رہے تھے. اب آپ کے پاس اگر ایکسپورٹس گرتی ہیں اور امپورٹس زیادہ نہیں گرتی تو دین یو ہیو اے سیریس پرابلم. تو یہ جو انفلیشنری پریشر بلڈ ہو رہا ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گا, اور ایک ڈراؤنی نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% تک جو ہے وہ انفلیشن جا سکتا ہے, اس انفلیشنری پریشر کو کوئی بھی حکومت کیسے چیلنج کر سکتی ہے, کیسے اس کو مینج کرے؟ دیکھیں مینج کرے نا, دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے پہلی بات تو پیٹرولیم پرائسز جو ہوتی ہیں وہ پھر کیسکیڈ کرتی ہیں نیچے, وہ اور چیزوں کو بڑھاتی ہیں. آپ پیٹرولیم پرائسز کو نیچے لے کے آ جائیں. میں نے جو آپ کو جو فارمولا بتایا ہے اس سے سیدھا 200 آئی تھنک 9 پہ ہے اس وقت, یہ 159 پہ آ سکتا ہے. تو 159 پہ آئے گا, تو جس طرح جو ہم پہلے تھے 159 پہ, اس 159 پہ آ جائے گا تو آپ کی جو انفلیشنری پریشر باقی چیزوں پہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, ٹرانسپورٹ پہ کم ہو جائے گا, یا آپ کے کلودنگ, یہ انڈسٹری کے اوپر جو یوز کرتی ہے ڈیزل وغیرہ, اس کے اوپر کم ہو جائے گا. آل دس از, آپ کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کریں. یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں کر رہے, بیکاز یہ سپر سائیکل زیادہ وقت رہے گا نہیں, یہ 6 مہینے 9 مہینے 12 مہینے رہے گا, تو اتنی دیر آپ نے سروائیو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر خزانہ. اب آج کے بجٹ کا دفاع کریں گے, ان اعتراضات کا جواب دیں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے, وفاقی وزیر خزانہ.